السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف ذہین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے زراعت کا سامان کس نے بنایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے زراعت کا سامان حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: دجال کی خاص نشانیاں کیا ہوں گی؟ جواب: دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی تھی۔ سوال: نماز یا قرآن پڑھتے وقت جمائی آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نظر بد کی۔ سوال: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ہوئی نہیں تھی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کے احکام نہیں اترے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بلوغ سے تقریباً 2 برس قبل کون سی مہلک جنگ اہل مکہ میں چھڑی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بلوغ سے پہلے اہل مکہ میں ایک جنگ چھڑی تھی جس کو حرب فجار کہتے ہیں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام کیا تھا اور جن نے بحروب کس کا بدلا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام سگرا تھا اور جن نے بحروب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدلا تھا۔ سوال: چاند کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب: چاند کی پرستش کنانا قبیلہ کرتا تھا اور یہی لوگ سورج کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ سوال: نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی؟ جواب: نماز میں سلام و کلام پر پابندی 2 ہجری میں لگائی گئی۔ اس سے قبل نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنا اور السلام علیکم کہنا اور اس کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ سوال: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جو افضل بھی ہیں؟ جواب: 10 رکعتیں ہوتی ہیں۔
سوال: وہ حدیث جو واجب العمل ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ جواب: وہ حدیث جو واجب العمل ہو وہ مقبول کہلاتی ہے۔ سوال: اہل مکہ نے یزید کے بجائے کس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا؟ جواب: عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال: ورسل علیہم تیر ابابیل، اس آیت میں تیر کے معنی کیا ہیں؟ جواب: جھنڈ کے جھنڈ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تو حج کرنے کیسے جاتے اور ہندوستان میں رہتے ہوئے کتنے حج کیے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ تک پیدل چل کر 40 حج ادا کیے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کون سا پرندہ لے کر ملکہ سبا کے پاس گیا تھا؟ جواب: یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرما بردار تھے، لیکن آپ کا حدود پرندہ آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال کیا تھا اس کو یہی حدود لے کر گیا تھا۔ سوال: کس صحابی کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری تھی؟ جواب: غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ فدیت سے مسرور ہو کر ارشاد فرمایا، لشکر میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری ہے۔ سوال: وہ کون شخص ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے؟ جواب: یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جن کا نام آصف بن برقیہ تھا، اور یہی وزیر بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے ہی لے آیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے دنیا کی کون سی نعمت اٹھائی جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے شہد کی نعمت اٹھائی جائے گی۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔
سوال: فارسی زبان میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بعد کس کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: فارسی زبان میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بعد سعدی شیرازی کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئیں؟ جواب: امت پر 5 وقت کی نمازیں معراج النبی کے موقع پر فرض کی گئیں۔ سوال: سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نے ادا کی؟ جواب: سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک قسطنطنیہ میں واقع ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ جواب: چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منگل کے روز وفات پائی۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھیں، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھیں، ان کو ابو جہل نے قتل کیا تھا۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟
جواب: اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مکہ مارا تھا جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ سوال: کس وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: جمعے کے دن تمام فرشتے کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں؟ جواب: تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ سوال: کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر گھر والوں نے، پھر دوسرے لوگوں نے، تو کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: ایک، تنہا عورتوں کی جماعت جنازہ مکروہ ہے۔ دوسرا، بلکہ تنہا ایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض ساقط ہو جاتا ہے، البتہ عورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہو کر ادا کرنا مطلقہ مکروہ ہے۔ سوال: سورہ اخلاص کا سبب نزول کیا ہے؟ جواب: مشرکین مکہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد اپنے رب کا نسب نامہ اور اس کا وصف بیان کرو، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ سوال: اللہ پاک کیوں نظر نہیں آتا؟ جواب: ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ سوال: حضرت عبد المطلب کے ننیال کون تھے؟ جواب: حضرت عبد المطلب کے ننیال بنو نجار مدینہ میں تھے۔ سوال: آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آخری ساسانی بادشاہ کا نام یزگرد تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو مکے کے بڑے خوشاک و شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینے میں تبلیغ اس شان سے کرتے تھے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا۔
जिसे सामने की तरफ बबूल के कांटे लगाकर अटकाए दिया करते थे। जवाब, हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब, कुरान पाक की सूरत माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल, खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बनता है? जवाब, खाना काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बनता है। सवाल, वजू में कौन सी गलती करने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब, वजू और गुस्ल के दौरान दो गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं जिनकी वजह से इनका रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। इन्हें इल्म ही नहीं होता कि अब इनका रोज़ा बाकी नहीं रहा और रोज़ा फासिद हो चुका है। और वो दो गलतियां क्या हैं? मसलन अक्सर लोग गुस्ल की हालत में कुल्ली करते हुए गरगरा करते हैं, जो कि रोज़े की हालत में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर गलती से भी थोड़ा सा यानी कि एक बूंद बराबर पानी हल्क में से नीचे उतर जाता है तो इंसान का रोज़ा फासिद हो जाता है। सिर्फ अच्छे तरीके से कुल्ली कर लीजिए, ये काफ़ी है। और वज़ू या गुस्ल फ़र्ज़ करते वक्त नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना होता है। इसमें भी ये एहतियात करनी है कि पानी ऊपर चढ़ते हुए पानी ऊपर ना चला जाए कि दिमाग की तरफ चला जाए। अगर इसी तरह गलती से भी हो गया तो रोज़ा टूट जाता है और फासिद हो जाता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। सवाल, मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, इनमें से दो चीज़ें वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब, नेक अमाल वापस नहीं आते। सवाल, मौत का फरिश्ता किस नबी का दोस्त है? जवाब, मौत का फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दोस्त है। सवाल, जिसका ना कोई जायका है ना कोई रंग लेकिन हम सब इसके बगैर नहीं रह सकते। जवाब, पानी का ना कोई जायका है ना कोई रंग लेकिन हम सब इसके बगैर नहीं रह सकते। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के मुलाजिम थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के मुलाजिम थे। सवाल, वाक़या उफ़क़ किस सूरत में बयान हुआ है? जवाब, वाक़या उफ़क़ सूरत नूर में बयान हुआ है।
سوال: کون سا مسلم ملک سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے؟ جواب: ایران سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے۔ سوال: کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے۔ سوال: غزوہ بدر کے سفر میں مسلمانوں کے حصے میں کتنے کتنے اونٹ آئے؟ جواب: غزوہ بدر کے سفر میں تین تین مسلمانوں کے ایک ایک اونٹ حصے میں آیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام بنت اسد تھا، یہ بتائیں کہ بعثت نبی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام بنت اسد تھا، بعثت نبی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جو امامہ رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، جنہوں نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح میری بھانجی سے کر دیا جائے۔ سوال: من سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا تھا؟ جواب: من سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا تھا۔ سوال: دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ جواب: وہ ایک جوان دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ سے لالگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھنسا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کے فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جس سے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ سوال: اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب: ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی۔
सवाल, क्या इस्लाम में सेल्फी लेना जायज़ है? जवाब, इस्लाम में सेल्फी लेना जायज़ नहीं है। सवाल, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में कितनी बीवियां मिलेंगी? जवाब, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में 72 बीवियां मिलेंगी। सवाल, मसारिफ ज़कात में गाज़मीन से मुराद कौन लोग हैं? जवाब, मसारिफ ज़कात में गाज़मीन से मुराद मक़रूज़ मालदार हैं। सवाल, जंग बदर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से अपने मामू को कत्ल किया, इसका नाम क्या था? जवाब, जंग बदर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से अपने मामू को कत्ल किया, इसका नाम कासिब बिन हशाम को था। सवाल, हज में कितने फ़राइज़ होते हैं? जवाब, हज में 3 फ़राइज़ होते हैं। सवाल, कौन से नबी बांसुरी बजाने में माहिर थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बांसुरी बजाने में माहिर थे। सवाल, काब बिन अशरफ को किसने कत्ल किया? जवाब, मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी और इनके साथी। सवाल, कुरान मजीद की पेज दर पे वो कौन सी 3 सूरतें हैं जिनमें जलाला नहीं आया? जवाब, कुरान मजीद की पेज दर पे वो 3 सूरतें हैं जिनमें जलाला नहीं आया। एक सूरह रहमान, दूसरा सूरह वाक़िया, तीसरा सूरत कमर। सवाल, रहमान एमार किस झूठे नबी का लक़ब था? जवाब, रहमान एमार झूठे नबी मुसलिमा कज़्ज़ाब का लक़ब था। सवाल, वो 2 साहबजादे कौन थे जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ सरगर्म हुए? जवाब, वो 2 साहबजादे मोहम्मद बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा हैं जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ सरगर्म हुए। सवाल, औरत किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब, औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल, दोनों सज्जों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं?
جواب: دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ سوال: اسلام کا پہلا جھنڈا کس کپڑے سے تیار کیا گیا تھا؟ جواب: اسلام کا پہلا جھنڈا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف سے تیار کیا گیا تھا۔ سوال: اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ نہروان میں ہوئی۔ سوال: کیا شیطان دن میں سوتا ہے؟ جواب: شیطان دن میں نہیں سوتا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ جواب: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلی کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلی کو 3 بار چاٹتے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب:
فرشتے ساتویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال: حدیث کے روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب: حدیث کے روح سے آخرت کی کھیتی دنیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ بن زبیر کو کس چیز کی گٹھی دی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن زبیر کو کھجور کی گٹھی دی۔ سوال: عالمگیر نبوت کس کی ہے؟ جواب: عالمگیر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سوال: قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ جواب: قیامت کے وجود کی نوعیت یقینی ہے۔ سوال: محرم الحرام کا نام کس نے تجویز کیا؟ جواب: محرم الحرام کا نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تجویز کیا۔ سوال: شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 6,000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام 6,000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔ سوال: پہلے کلمے میں کتنے حروف ہیں؟ جواب: پہلے کلمے میں 24 حروف ہیں۔ سوال: کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔
सवाल: अल्लाह ताला ने किस औरत के साथ निकाह करने से मना किया है? जवाब: अल्लाह ताला ने शिर्क करने वाली औरत के साथ निकाह करने से मना किया है। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने कितने फरिश्ते आए थे? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने 18 फरिश्ते आए थे। सवाल: दांतों में खाने की कौन सी चीज फंस जाए तो रोजा टूट जाता है? जवाब: दांतों में रुकी हुई चने के बराबर या इससे कम चीज निकालकर खा ली जाए तो इससे भी रोजा टूट जाता है। अगर दांत साफ करने के बावजूद दांतों में फंसा हुआ खाने का कोई जर्रा इंसान निकल ले तो इससे रोजा टूट जाता है। जैसा कि अक्सर लोग दांतों में फंसी हुई चीज को मुंह से बाहर निकालने के बजाय निकल जाते हैं, तो ऐसा करना खास तौर पर रोजेदार के लिए जायज नहीं है। सवाल: हजरे असवद पत्थर का असल रंग कौन सा है? जवाब: हजरे असवद पत्थर का असल रंग दूध से भी सफेद है। सवाल: हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने जमा कुरान का एहतमाम क्यों किया? जवाब: हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने जमा कुरान का एहतमाम इसलिए किया क्योंकि जंग यमामा में 78 हफाज कुरान शहीद हो गए थे। सवाल: मुसलमान हबशा में कितना अरसा मुकीम रहे? जवाब: मुसलमान हबशा में 3 माह मुकीम रहे। सवाल: अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं? जवाब: अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं। सवाल: मियाँ बीवी किस दिन हम बिस्तरी करें तो बच्चा नामर्द पैदा होता है? जवाब: अक्सर लोगों का ये अकीदा है कि 10 मुहर्रम की रात में अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें तो पैदा होने वाला बच्चा नामर्द पैदा होगा। ये तमाम बातें झूठे किस्से और महज बेबुनियादी बातें हैं। सवाल: गार सूर में क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन रात में रोटी दे जाती थी? जवाब: हज़रत इस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा गार सूर में क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में रोटी दे जाती थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता जुलता था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबह था।
سوال: وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ جواب: کویت ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ سوال: موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب: موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب: انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔